لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر تواب رحيم. محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل کرم ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے محنت اور مجاہدے کی شرط پر راستے کھولنے کا وعدہ کیا ہے. والذین جاءوا ادھر آ جاؤ، دیوار سے نہیں بنے، پھر سامنے آ جاؤ. جس آدمی کے سامنے بیٹھتے ہیں اسی سے بات کریں، ورنہ ہم دیواروں کو بولیں گے اور دیواروں کو کان ہوتے ہیں لیکن فائدہ نہیں. وہ آدمی جو مجبور ہے، بیمار ہے، اسے سہارا چاہیے، وہ بیٹھ جائے. اسے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ بیٹھے. الحمدللہ تب بھی ہم جوان ہیں. اللہ اس جوانی میں برکت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور اس جوانی سے ہمیں کام لیں، دینی، دنیاوی، معاشرتی، سماجی کام لینا ہے. ابھی ہم کونا پکڑ دیں گے تو ہمارے بچے اچھا اور بڑا کونا پکڑیں، یہ نہ پکڑیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجاہدہ اور محنت کی شرط پر راستے کھولنے کا وعدہ کیا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں. اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کو قید خانے کی شکل دیا ہے. جیسے اس کے قید خانے کی مثال ایسی ہے، کل کسی ایک آدمی کو پھانسی ہونی ہے اور اسے کال کوٹری میں رکھا گیا ہے، تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ اکیلا رہتا ہے. تو اسے ہر لمحہ موت کا لمحہ شمار ہوتا ہے. ہر لمحہ جو ہے اپنی جان کنی کا عالم ہوتا ہے کہ اب آئے بلاوا، تب آئے بلاوا، پھانسی کے پھندے پہ مجھے کھڑا ہونا ہے. اس طرح جب بلاوا آتا ہے تو اس کے اوسان ختم ہو جاتے ہیں، روح رہتے ہوئے جسم پہلے ہی مردہ ہو جاتا ہے. جب پھندا لگتا ہے تو روح بھی حقیقت میں مر جاتی ہے لیکن حقیقی طور پر زندہ رہتی ہے. جب اسے پھانسی دے دی جاتی ہے تو اس کی روح پہلے ہی مری ہوئی ہوتی ہے اور اس کا جسم پہلے ہی مرا ہوا ہوتا ہے، اسے مرنے میں دقت نہیں ہوتی ہے. ظاہری اعتبار سے مرنے میں
دقت نہیں ہوتی. دیکھو پھانسی دینے والا مریض کبھی بھی پھڑپھڑاتا نہیں ہے. جسے سرکاری طور پر عدالت سے فیصلہ نافذ کر دیا جائے تو وہ پہلے ہی مردہ ہو جاتا ہے. سوچ کا مردہ ہوتا ہے, فکر مردہ ہو جاتی ہے, دل پہلے ہی مردہ ہو جاتا ہے, جسم کے اعضاء پہلے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, عقل معاف ہو جاتی ہے, روح آخر میں مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے. ایمان والے کی مثال دنیا میں رہنے کے ایسے ہی ہے. ہمیشہ اسے موت کی طرف تیار رہنا ہے اور ہر لمحہ موت ہی یاد رکھنا ہے. تو اس دنیا میں رہنا ہے تو آخرت کے رہنا ہے, آخرت کے لیے رہنا ہے. اس دنیا میں جینا ہے تو آخرت کے لیے جینا ہے. تو حالات دنیا میں آتے ہیں, جنت میں حالات نہیں آتے. قبر میں حالات اس کے لیے آتے ہیں جس نے دنیا اچھی نہیں گزاری, جس نے دنیا اعمال اور احکام کے تحت گزاری, قبر بھی اس کی اچھی ہوتی ہے. لیکن دنیا میں ہی حالات آتے ہیں. کہاں آتے ہیں حالات؟ دنیا میں. اور ہر قسم کے حالات آتے ہیں. بعض واقعات ہم نے کتابوں میں پڑھے ہیں لیکن چھپانے کو کہا گیا تھا کہ ان کو نہ بولا جائے, عوام غلط سمجھے گی. لیکن زمانہ ایسا ہے کہ ان کو بھی بولنا پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اور نبی کوئی عیب والے نہیں ہوتے. نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی عیب نہیں دیتا, نہ جسمانی عیب دیتا, نہ روحانی عیب دیتا, نہ کوئی قسم کا عیب ہوتا ہے. نبی پاک ہوتا ہے. ان کی قوم جو بنی اسرائیل تھی وہ شبہ کرنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت چھوٹے ہیں. اب یہ بولنا تو مناسب نہیں ہے لیکن بولنے پر مجبور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے بتا بھی نہیں سک رہے تھے اور چھوڑ بھی نہیں سک رہے تھے, حیا والے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام غسل کے لیے جاتے ہیں, پتھر پر اپنے کپڑوں کو اتار کر پتھر کی اوٹ میں غسل کرتے ہیں. تو وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو لے کر دوڑ جاتا ہے. اللہ حکم دیتا ہے کہ تو دوڑ جا. موسیٰ علیہ السلام اپنی حیا کے ہوش میں اپنے جسم کو بے ہوش کر کے دوڑتے ہیں. صوبی یا حجر, صوبی یا حجر, پتھر مجھے دے دے میرے کپڑے, پتھر مجھے میرے کپڑے دے دے. تو پوری قوم ان کو دیکھ لیتی ہے اور دیکھنے کے بعد اطمینان کر لیتی ہے. تو پتھر رک جاتا, اوٹ میں اٹھا کر کپڑے پہن لیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا حالات لاتی ہے. نبی پر بھی اپنی قوم حالات لائی تھی. اللہ تعالیٰ ان حالات کو بری بھی کرتا ہے. حالات کو کیا کرتا ہے؟ چھپاتا بھی ہے, بتاتا بھی ہے, اور اسے دوبارہ عیب ہو تو دکھا بھی دیتا ہے کہ اس میں کوئی عیب ہے. عیب نہ ہو تو اسے یہ بھی دکھاتا ہے کہ میرا بندہ بے عیب ہے. حالات آتے ہیں, حالات آنے بھی چاہیے. حالات نہیں آئے تو آدمی نقصان میں چلے جاتا ہے. اس واقعے سے آپ پریشان نہیں ہونا, یہ کتاب میں ہے واقعہ. اسی لیے پہلے میں نے کہا کہ اس واقعے کو بزرگان دین بولتے ہیں, منع کرتے ہیں, لیکن حالات کے تحت بولنا پڑتا ہے. حالات کے تحت کیا کرنا پڑتا ہے؟ بولنا پڑتا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. بالکل صحیح حدیث ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو, موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے واقعے کو بیان فرمایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حیا اور پاک دامنی انسان کی ذاتی صفت ہے. حقیقت میں انسان جو ہے جنت میں پیدا ہوا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, حوا علیہ السلام کو ان کے بصری سے پیدا کیا. دونوں نے جب خطا کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے آبرو کر دیا. قرآن میں واقعہ ہے, بے آبرو کر دیا. تو سب سے پہلے جو ہے آدمی کو عزت بہت پیاری ہوتی ہے, اور عزت سے بھی زیادہ عزت نفس پیاری ہوتی ہے. اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک آدمی چاہے کتنا ہی غریب ہو, چاہے کتنا بھی مالدار ہو, کہیں ٹھوکر لگ کر گر جائے تو پہلے وہ ٹھوکر کی جگہ جہاں درد ہوا وہاں نہیں دیکھتا, بلکہ اطراف میں دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں, مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں. یہ اس لیے دیکھتا ہے کہ میری عزت بچی یا نہیں. بعد میں ٹھوکر اور درد کو دیکھتا ہے. اگر مجمع دیکھ لیتا ہے تو اپنے آپ پہ شرمندگی کا احساس کرتا ہے کہ میرے گرنے کو اور میرے پھسلنے کو کئی لوگوں نے دیکھ لیا. اسے ہی حیا کہتے ہیں, اسے عزت نفس کہتے ہیں.
اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ عزت نفس کہتے ہیں، اسے ہی حیا کہتے ہیں۔ حیا خود میں بھی آنی چاہیے اور دوسروں میں بھی حیا پیدا کرنا چاہیے۔ حیا خود میں بھی آنا اور پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم باحیا لباس پہنیں گے تو دوسرا بھی باحیا کپڑے پہنے گا۔ اس دنیا بے حیائی کی دعوت دے رہی ہے تو اس ماحول میں باحیا بننا بڑا مشکل ہے، لیکن بنے رہنا، باحیا رہنا بہت مشکل ہے، لیکن باحیا بنے رہنا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا محنت اور مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتے ہیں جو ہمارے راستے میں محنت کرے گا، مشقتیں برداشت کرے گا، ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ اس کا دوسرا واقعہ یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے محل میں بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں، جوانی نکل کر آ جاتی ہے، حسن بھی بڑھ جاتا ہے۔ زلیخا فریفتہ ہو جاتی ہے تو الگ کمرے میں کھینچ لیتی ہے اور سارے کمروں کو بند کر دیتی ہے، سارے دروازوں کو، اور بلاتی ہے ہے طلب یوسف آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھوڑی دیر کے لیے دل مچلتا ہے، بشری تقاضے کے لیے، انسان ہے، نبی ہونا الگ صفت ہے، جوان ہونا الگ صفت ہے، تھوڑی دیر کے لیے دل مچلتا ہے، پھر فوراً دل میں اللہ تعالیٰ توجہ ڈالتا ہے، نہیں تمہیں نبی بنانا ہے، تم پاک دامن رہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیال کو بدلتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اوپر دیکھتے ہیں، اوپر اس محل کی چھت میں ایک روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام منع کرتے ہیں، دوسری روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد ہیں، وہ دیکھ کر مسکرا کر اشارے سے کہتے ہیں بیٹا سامنے بڑھ جا، اشارے سے کہتے ہیں، دو جھپکیں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، جھپک جسے کیسے کیا بولتے ہیں ہماری اردو میں، ابھی ان کی جھپک بڑی کہاں ہے معلوم نہیں کرتی نا، اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک جھپک دکھاتا ہے، دوسری جھپک جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دکھاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً دروازوں کی طرف بڑھتے ہیں، تو اب آیت پڑھو، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں محنت اور مشقت اٹھائے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بند دروازوں کی طرف لپکتے ہیں، معلوم ہے کہ یہ کھولیں گے نہیں، اسے چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے اور ساتوں دروازے بند کر دیے گئے ہیں، لیکن پورے یقین کے ساتھ جب لپکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک دروازے کو کھول دیتے ہیں، ہر ایک دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ تو ایسا ماحول ہے کہ حالات آتے ہیں، حالات کی التجا اللہ سے کرنا، اللہ تعالیٰ راستوں کو کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستوں کو کھولتے ہیں۔ اور موجودہ ایک مسئلہ چھڑ چکا ہے، گویا وہ سیاسی مسئلہ ہے، گویا وہ کیا ہے، ایک پولیٹیکل کریٹ ہے، ایک الیکشن چل رہا ہے، اس کے لیے ان کے پاس ایشوز نہیں ہیں، اب ایک نیا ایشوز کھڑا کریں گے تاکہ مسلم طبقہ ایک طرف ہو جائے گا اور باقی جو 95 طبقے ہیں وہ ایک طرف ہو کر ہماری جیت ہو جائے گی۔ یہی اصل حقیقت ہے، ہم سمجھداری سے باہر ہیں۔ یہی اصل حقیقت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ سے بول رہا ہوں اور اپنا پورا نالج اس پہ ڈال کر بول رہا ہوں۔ اگر ایسی حالت میں ہم ہماری بچیوں کو کہیں گے کہ وہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ، ان سے لڑو، ان سے لڑو، تو اس کا نقصان مسلمانوں کو یہ برداشت کرنا پڑتا ہے، کسی اور قوم کو برداشت نہیں کرتا۔ میں بار بار ہمارے اپنے طبقے علماء سے بھی کہتا ہوں، دنیا کا بھی نالج حاصل کرو، اس کی بھی پڑھائی کرو، اس لیے کہ دنیا والے ہم کب کھینچتے ہیں، کب مارتے ہیں، گلیل کی طرف پتہ نہیں ہے۔ اگر اس نالج کو پڑھ کر رہیں گے تو ہمیں اس پر بھی قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ گریجویشن کرنا چاہیے، بی اے، بی کام، ایم اے، جو یہ اردو میں ہی کھلا ہوا ہے، کئی یونیورسٹی اس پر جو ہے پڑھا رہے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی حقیقتیں بھی جان سکتے ہیں، دنیا والوں کی بھی چال کو بھی جان سکتے ہیں۔ ان کی ہو بہو چال یہی ہے اور کوئی چال نہیں ہے۔ اب اس چال کے پیچھے ہم لوگ بالکل شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسے شکار ہوتے ہیں جیسے شکاری ایک تو جال سے شکار کرتا ہے اور دوسرا گڑھے سے شکار کرتا ہے، جال پھینک کے رہتا ہے تو پرندے سارے جمع ہو جاتے ہیں، جیسے درخت سے اڑنا چاہتے ہیں تو جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا شکار ہے۔
دوسرا شکار یہ ہے کہ جگہ جگہ گڑھے بنا کے رہتے ہیں بڑے جانوروں کو شکار کرنے کے لیے، اس پر چارہ گھاس مصنوعی درخت لے آ کر کہیں سے اکھاڑ کر لگا دیتے ہیں، اور جانور سوچتا ہے کہ یہاں میں سہارا لوں گا، یہاں سے میں چل لوں گا، تو گڑھے میں پڑ جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ وہ شکار کے تیر اور جال اور گڑھے پھینکتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں، اور گرنے کے بعد اٹھتے اٹھتے دوسرا الیکشن آ جاتا ہے، پھر دوسرا جال پھینکتے ہیں، تیسرا الیکشن آتا ہے۔ ایسے ہی ہم لوگ جو ہے راستے سے نکل جاتے ہیں۔ ہمیں ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، ہمیں ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنے آبرو کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنی بایولوجی جیولوجی جتنی سروسز دماغ میں کام کرتی ہیں اسے بھی مینٹلٹی میں یوز کر دماغی سطح پر یوز کر کے ہمیں ورک کرنا ہے، تبھی جا کر ہم اس ملک میں جی سکتے ہیں، تبھی جا کر اس ملک میں ہم جی سکتے ہیں۔ اگر کوئی سیاسی تنظیم نیا شروع کر دی ہے، ہم اس کی طرف کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کی طرف کان دھریں گے تو دوسری سیاسی تنظیمیں ہمارے سپورٹ میں آئیں گی، اور یہ اپنا الٹو سیدھا کریں گے، وہ اپنا الٹو سیدھا کریں گے، اور وہ اپنی سیٹیں ماریں گے یا اپنی سیٹیں ماریں گے۔ ہار جیت کا نقصان پیدا سب انہی کو ہوگا، مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا، مسلمانوں کو کوئی ذرہ برابر پیدا نہیں ہوگا۔ یہ غور و خوض کی باتیں ہیں، مسلمانوں کو ذرہ برابر بھی پیدا نہیں ہوگا، اسی کا بھاری نقصان ہوا ہے اور آئے دن ہوتے بھی آ رہا ہے۔ آئے دن ہوتے بھی آ رہا ہے۔ تو ہاں، کبھی وہ ہماری شہریت پر حملہ کیے تھے، کبھی ہمارے ایمان پر حملہ ہوتا ہے، کبھی ہماری آنچل پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی حجاب پر۔ اس کا پورا کا پورا مقصود جو ہے صرف ہم پر ہی نہیں، اب جاتے جاتے دیگر اقوام پر بھی چلے گئے، جاتے جاتے ایک الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے فوجیوں کو ہی ختم کر دیا، اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اب اس پر ہم نہیں سوچتے، اور یہ میڈیا اتنا جھوٹا ہے، 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 1,00,000 مرتبہ ان کی جھوٹ کو بیان کرو تو بھی جھوٹ ہے۔ اس کی مثال بتایا تھا، پہلے بھی بتایا تھا، میڈیا کی مثال کیسی ہے؟ ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو دیکھا، پہلا رپورٹر لکھتا ہے، دوسرا رپورٹر اسے لے کر کہتا ہے تھوڑا پاس بھی گیا، تیسرا رپورٹر کہتا ہے ہاتھ ملا لیا، چوتھا رپورٹر کہتا ہے کہ رجسٹر میرج کر لیا، پانچواں رپورٹر کہتا ہے نکاح بھی ہو گیا، بچے بھی ہو گئے، حالانکہ کچھ واقعہ نہیں ہو کے رہتا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتا چلتا ہے اس کی بھائی بہن تھے، کیا تھے؟ تحقیق کرنے پر باپ بیٹا تھے، بھائی بہن تھے، چلتا ہے۔ میڈیا اتنا غلیظ ہے، اب اسے ہم ایسا پڑھتے ہیں۔ میڈیا کے کتنے فائدے معلوم؟ ان احوال سے کتنے فائدے؟ انٹرنیٹ میڈیا، انٹرنیٹ سروسز خوب چلتی ہے، جس کا فائدہ انٹرنیٹ سروسز کو ہوتا ہے، ریپبلک سروس کو ہوتا ہے، حکومت کو ہوتا ہے، اور حکومت کے وہ علاقے جو اس کے نشریات کے لیے پیسہ خرچ کر کے رہتے ہیں ان کو دگنا نفع ہوتا ہے۔ نقصان صرف کس کا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ ہم نے تحقیق کیا، ہمیں گلوبلائزیشن آف انڈیا ایک کتاب ہے جسے مفتی یاسر ندیم الواجدی نے لکھا ہے، وہ انگریزی میں ماہر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کو گلوبل کرتے ہیں لوگ، گلوبل کے معنی دماغ کو دنیا کی طرف چکر کی طرف پھراتے ہیں۔ کبھی پڑوسی ملک کو بھیج دیتے ہیں، پھر واپس بلاتے ہیں، سب ہم یہی ہیں، کہیں جانے والے بھی نہیں، ہم ان کی بھو باس بھی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اپنے ملک میں جی رہے، ہم اپنے ملک میں جی رہے، کبھی ایسا کبھی ویسا کبھی اس طرح، ایسے انداز سے دماغوں کو اچکتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ میجک کرنے والے کی مثال میڈیا کی ہے۔ میجک کرتا ہے، کیسے میجک کرتا ہے؟ ایک لڑکی کو کھڑاتا ہے، آدھا دھڑ ادھر آدھا دھڑ ادھر کر دیتا ہے، دیکھنے والا تعجب میں رہتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا دھڑ جدا نہیں رہتا ہے، وہ جدا کرنے کی طرح بتاتا ہے۔ ایک دوسری چیز، ہمیں حیا، ایک پاک دامنی، یہ سب کے اندر ہے، اور پہلے سے ہمیں چلی بھی جا رہی ہے اور چل بھی رہے ہیں۔ یہ کوئی نیا سبق بھی نہیں ہے، نئے حالات بھی نہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہم اسے بھی برداشت کر لیں گے، ہم اسے بھی کیا کر لیں گے؟
برداشت کر لیں گے. جو قوانین ملک میں بنتے ہیں اس قوانین کے توڑنے والے سب بنانے والے ہی ہوتے ہیں. پہلے بناتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں. ہر ایک مینجمنٹ کا یہ قصہ ہے. ہر ایک مینجمنٹ ہر ایک نظام میں ایسے ہوتا ہے. ہاں اس کے دور ذرا ایک کیٹیگریز کیا کہتے ہیں کہ بعض کام کانٹریکٹ سے ہوتے ہیں, بعض کام کانٹیکٹ سے ہوتے ہیں, یعنی بعض کام ضابطے سے ہوتے ہیں, بعض کام رابطے سے ہوتے ہیں. یوں کہتے ہیں کہ نہیں چلتا, ان کو نہیں لیا تو ہمارا کام نہیں چلتا. بعض کہتے ہیں نہیں یہ لو صحیح کرا کچھ لے تو کام ہوتا. دونوں ایک ہی کام کرواتے ہیں لیکن نظام اس طرح کا دکھاتے ہیں. نظام اس طرح کا, کہیں بھی جاؤ کسی بھی سروسز میں کوئی اچھا مانا ہوا آدمی آتا ہے تو بھیڑ میں سے اس کا چیک لے لیا جاتا ہے, اسے پاس کر کے دے دیا جاتا ہے. اور ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اور لائن میں لگا ہے, چین لنک ہے اس کی. ایسے ہی سب ہے. کانٹریکٹ اور کانٹیکٹ یہ دونوں لفظ یاد رکھ لینا. اس ملک کا نظام ایسے ہی ہے. اسے ہم سمجھ رہے نہیں, ہم جذبات میں آ رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جذبات میں آ رہے ہیں. ہمارے کتنے نوجوان ایک جذبے کی وجہ سے جیل میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں, ایک جذبے کی وجہ سے ہڑتالوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑا ہونے والا کوئی, گگارنے والا کوئی, پیچھے سے بھاگنے والا کوئی. میں نے بار بار ایک واقعہ آپ کو کہا ہے, آج بھی کہتا ہوں کہ اسٹرائک کرو. نوجوانوں نے کہا, میں نہیں مانا, اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ سیاسی لوگ اس کا الو سیدھا کر لیں گے اور اپنے بینر تلے اسے استعمال کر لیں گے اور اس کی فوٹو کاپیاں اپنی سیاسی جماعتوں میں لگا کر ہم نے کروایا ہے سب کہہ کر اپنے بیلا میں لکھیں گے اور اس سے اپنے الو سیدھا کر کے پیسہ جمع کرنے کی کوشش کریں گے. سراسر ہمارا نقصان ہے. یہ آئندہ کے لیے بھی باتیں ہیں اور آج کے لیے بھی باتیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم ایک عدالت کے تحت کام کر رہے ہیں. عدالت نے کچھ باتیں روزانہ نئی انداز میں کہہ رہی ہیں. پہلا ایک معاملہ ہوا کہ اسے چھٹیاں دے دی, پھر یہ معاملہ ہوا کہ چھٹیاں کھول دی گئی, پھر اسکولیں شروع ہوئی. پھر ایک معاملہ ہوا تو پھر عدالت نے یوں کہا کہ ان لڑکیوں کو جو باحجاب آتے ہیں کپڑا رکھا جائے, اس میں کپڑا اتارا جائے, پھر اپنی کلاس اٹینڈ کریں, پھر باہر چلے جائیں. عدالت ہمارے ساتھ میں آ رہی ہے. عدالت ہمارے ساتھ میں آ رہی ہے. ہم ایک دم عدالت کے خلاف جائیں گے اور پبلک سوشل سروسز کے لیول مینٹین کریں گے اور اپنا ہائی فائی دکھانے کی کوشش کریں گے تو عدالت کے خلاف ہم جائیں گے. اور عدالت کے خلاف ہمارا جانے کا بھاری نقصان یہ ہوگا کہ توہین عدالت ہمارے اوپر لگ جائے گا. اب مسلمان طبقہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے, جنرل نالج دنیا کا بالکل نہیں ہوتا ہے. اور تو چھوڑو یہ لا پوائنٹس تو خبر بھی معلوم نہیں مسلمانوں. سگنل کراس کرنے کے بعد پریشان ہوتا ہے, کراس کرنے سے پہلے رک گیا تو آسان ہے مسئلہ. کراس کر دینے کے بعد اب وہ چالان کاٹتا ہے تو اس کے جھگڑے میں لگ جاتا ہے. 200 300 500 کے جھگڑے میں کسی طرح کچھ تھما کر چلے جاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, جس سے بحث کرنا مشکل, اپنی جیب گرم کر لیتا ہے, نکال دیتا ہے. لیکن قوانین کا علم ہونا اور تعلیمی طبقہ ہونا ہمارے مسلمانوں میں ضروری ہے. میں نے کہا خوبصورت مساجد تو ہم بنا رہے ہیں, اب اس ملک میں مسجدیں بنانے کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے. جو مسجدیں اسی کو آباد رکھو, جو مسجدیں ہیں انہی کو آباد رکھو. اب اس ملک میں ہمیں اپنی تعلیم گاہیں بنانا ہے, اپنے اسکولز چلانا ہے, اپنے مدارس چلانا ہے, اپنے یونیفارم کوڈز, اپنے سول کوڈز کا خود استعمال کرنا ہے. ہندوستان کے قوانین کے دفعات کو خود پڑھنا ہے کہ 12 سے لے کر 11 نمبر سے لے کر 22 نمبر تک سارے ملک کے انسانوں کو آزاد مذہبی طور پر, آزاد لباس کے طور پر جینے کا حق دیا گیا ہے. اب اگر ہم نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو اسے یوز کرنا بھی نہیں جانتے. ہم یوز بھی نہیں کرنا جانتے اور اسے پڑھنا بھی نہیں جانتے, اس لیے کہ ہمیں الف با اے بی سی ڈی آ ای کی سیڑھی ہی پار نہیں ہوتی ہے. ہمارا بچہ جو ہے ایس ایل سی پہنچتے پہنچتے ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے اور بڑی مشکل سے کوئی ایک IAS بنتا ہے ہزاروں میں. اچھا وہ 10 ہو جاتے ہیں تو وہ بھی انہی کے طبقے میں رہ کر انہی کے مزاج میں ڈھل جاتے ہیں. ہماری اپنی طرفداری کرنے کے لیے ان کے کوئی چانسز نہیں ہوتے, لیولز نہیں ہوتے اور مینٹیننس نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے انہی کے میں رہنا پڑتا ہے, وہی ہو جاتے ہیں.
اس کے لیے آج کل مسلمان ادارے بھی کھول رہے. شاہین ادارہ جات ایک بہترین ادارہ ہے جس میں الحمدللہ بہت سے طالبات اور طلبہ نے نیٹ نیٹ کے ایگزامز بہت اچھے پاس کیے ہیں اور حتیٰ کہ IAS لیول ایگزامینیشن میں کامیابی حاصل کی ہے. اسی طرح جو ہے جامعہ رحمانیہ بہار میں ایک بہت بڑا ادارہ چل رہا ہے, تقریباً اس سے پہلے 20 سال سے چل رہا ہے. انہوں نے کئی عالموں کو IPS بنا دیا ہے, کئی مفتیوں کو, ابھی کمشنر ہوئے. اس طرح ہم اس روٹ سے جانا ہے. جو کیٹیگری پوری ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے وہ 1% ہے. جو کیٹیگری پورے ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں وہ کون سی کتنے پرسنٹ ہے؟ 1% ہے. ان کا ایجنڈا کیا ہے کہ ہم ہر طبقے میں جا کر گھسنا اور بڑے مقام کو پانا. اس ایجنڈے کے تحت وہ اپنی محنتوں میں لگے ہوئے اور ان کی کیٹیگری کی تعلیمی توجہ کی وجہ سے وہ دوسرا ایک نقطہ یہ کیا کرتے ہیں کہ باقیوں کو گھماتے رہنا, یہ سیاسی ایشو دینا, یہ مسئلے پر چھیڑ دینا, وہ مسئلے پر چھیڑ دینا, فلاں مسئلے پر چھیڑ دینا. اب ہم لوگ سارے الجھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں الجھا کر رکھ کر وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ شکاری نے جال پھینکا ہے, جال میں پھنسیں گے یا جال سے بچیں گے. ہم جال سے بچنے والے ہونا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی فراست کو دیکھو کہ وہ شکاری کے جال میں آتا ہے یا اللہ کے تقوی میں آتا ہے. اللہ کے نور کو مانگنا اور رحمت کی نظر کو مانگنا, گناہوں سے دل کو پاک رکھنا, آنکھوں کو پاک رکھنا, حیا والا خود بھی بننا, دوسروں کو بھی بنانا, اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معرفت کا علم دیتا ہے. اسے کہتے ہیں دنیا جہاں دھوکہ دکھا رہی ہے وہاں سے بچ جانا, یہ معرفت کا علم ہے. اب دنیا میں دھوکہ دے رہی ہے اور 1% جو طبقہ ہے وہ ہمیشہ دھوکہ دے رہا ہے. دیکھو ہمارے علاوہ اپنی ہی قوم کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. میں بارہ کہتا ہوں ان کی کوئی عید نہیں ہے, ہر عید میں دوسروں کو خرچ کرواتے ہیں. ان کی کوئی عید ہے, ذاتی عید ہے, ایک عید بھی نہیں مناتے ہو, ایک عید بھی نہیں مناتے. یہ ایک عید بڑی مشکل سے منا لیتے ہوں گے تاکہ دھوکے میں دوسرے نہ آئیں. جن مہینوں میں دوسروں کو روکتے ہیں کہ شادیاں نہ کرنا ہے, انہی مہینوں میں خود شادی کرتے ہیں, اس لیے کہ سارا سامان بازار ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, سب چیز آسانی سے مل جاتی ہے. اور بتاؤ کون جو ہے ٹالنٹ مینٹین کرتا ہے, کون ایکسلنٹ ہے؟ ارے مسلمانوں, ایسی قوم جو 1% ہے پورے کو پاگل بنائی ہوئی ہے. ہم لیا ہوا اللہ کا قرآن ہمارے پاس, یہ سب سے بڑی فراست والی کتاب ہے, دی ہوئی کتاب اللہ کے نبی کی سنت ہے, اور آپ کے اخلاق ہمارے پاس سب سے بڑی فراست ہے. ہم بھی یہی مینٹلٹی کو یوز کریں گے اور آسانیاں مخلوق قوم میں پیدا کریں گے تو سارے نظام آسان ہو جائیں گے, سارا نظام آسان ہو جائے گا. یہ بہت فراست کی باتیں میں نے کہی ہیں. پھر آگے یہ ہے کہ ہم حیا کو اختیار کرنے پر میں نے کہا کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے. حیا کیا ہے؟ ایمان کا شعبہ ہے. دنیا کی جتنی تعلیم ہے وہ بھی حیائی کو سکھا رہی تھی, لیکن 2000 کے بعد سے بے حیائی کو سکھانے لگ گئی. کیا ہو گئی؟ بے حیائی کو سکھانے لگ گئی اور خود حیا میں. ہمارے مفتی صاحب سلمان صاحب وہ امریکہ گئے تھے جماعت میں, ان سے کارگزاری لی گئی تو وہاں لوگوں کو پوچھا تم بھرے بھرے کپڑے پہنے ہو, آنکھ بھر کر کپڑے پہنا ہو, اور پوری دنیا میں مارکیٹنگ ہاف, تمہاری مارکیٹنگ کیا ہے؟ ہاف ہے, اتنا 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 بیچ رہے ہو کوئی ایسے. تو کہنے لگے یہ ہماری مارکیٹنگ ہے, یہ ہمارا کلچر ہے. ایک مارکیٹنگ ہے, دوسرا کیا ہے؟ کلچر ہے. وہ بزنس ہے, ہم کمانے کے لیے کیسا بھی بنا کر بیچتے ہیں, لوگوں کو الگو بنا دیتے ہیں. اور یہ ہمارا کلچر ہے, ہم اپنا کپڑا ایسے ہی پہنتے ہیں, بھر کر آنکھ بھر کر ہی کپڑا پہنتے ہیں. کوئی ایک دکا ویسے غلط کپڑے والا نظر آ جاتا ہے, وہ بھی یہاں کر باہر ملک والا ہی پھرتا ہے, ہم لوگ نہیں پھرتے. اصل باشندے بے آبرو نہیں ہوتے ان کے. تو کیا معلوم ہوا؟ دھوکہ ہے نا, دھوکہ ہے. ہم پڑھنا چاہیے, پڑھنے کے بھی راستے ہیں. اگر آپ کمانے میں لگ جاتے ہیں, گھر کی مجبوریاں ہیں, تو آپ کے لیے یونیورسٹیز کھلے, اوپن یونیورسٹیز,
سال میں 2 بار امتحان لکھیے آپ گریجویشن بن جائے گی. کیا مشکل کام ہے؟ سال میں 2 بار امتحان لکھیے. آپ جس لائن میں ماہر ہونا چاہتے ہیں اس لائن کا ایگزام لکھیے. یونیورسٹی گئے آپ کے گھر کو سرٹیفکیٹ پوسٹ کرے گا. آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ یونیورسٹی کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں. میں نے جہاں پڑھا اس کو دیکھا بھی نہیں اب تک. ایگزام لکھے آ گیا پیپر اور سرٹیفکیٹ بھی پوسٹ ہو گیا. تو کہنا کیا ہے, آسان ہے دنیا میں. ہم اس آسانی کو جانتے نہیں. اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے خامخواہ کی دقت برتتے ہیں, خامخواہ کی دقت برتتے ہیں. ساتھ ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو, دینی اور اسلامی معاشرہ بھی ہو. ہمارا مسلک کیا ہے, ہمارا مذہب کیا ہے, اور مذہب کے بیسک معلومات ہمیں نہیں معلوم ہے. مذہب کی بیسک معلومات بھی ہمیں حاصل کرنا ہے. کسی ایک مولوی مفتی کے پاس بیٹھ کر 10 منٹ کا وقت لگا کر اپنے مذہبی فرائض کو بھی جاننا ہے. مذہبی فرائض بھی ہمارے اوپر فرض ہیں اور دنیا کی معلومات بھی ہمارے اوپر ضروری ہیں. دونوں اکٹھا رہتی ہیں تو ہم دنیا کو اور سامنے والے حالات کو فیس کر سکتے ہیں. دنیا کو اور سامنے والے آنے والے حالات کو فیس کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے, اور جو چیز ہونا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیوں؟ دوسری ایک کمی ہے کہ ہمارے پاس سلمس بہت ہے, غریب طبقہ زیادہ ہے. غریب طبقہ اپنی ناک کٹانا نہیں چاہتا. ارے سرکاری اسکول ہے, بچوں کو پڑھائیے بیچ کر, اور خود اگر جتنا پڑھے اتنا آپ خود ٹیوٹ کیجئے, اپنے بچوں کو بٹھا کر خود ٹیوشن کیجئے. ہم کا سن کا بار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, گھروں کو بیچنے کی کیا ضرورت ہے. آپ تھوڑا سا ڈھک لیں گے, وہ بچہ آگے مراحل پیدا کرتے کرتے خود بڑھ جائے گا, پھر آگے اپنے مرحلوں کو پار کرتے چلا جائے گا. ڈھکلنا ضروری ہے, تھوڑا سا ڈھکلنا. تیسری ایک بات, ہمارے بچوں کو تعلیم گاہوں میں عقل اور فراست ٹیلنٹ ہونے کے باوجود آگے نہیں بڑھایا جاتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتے بھی نہیں کہ ہم آگے بڑھیں. اب ہم خود سے ڈھکیلے جانا ہے تو خود محنت کرنا ہے, اور اپنے ادارے قائم کریں. اپنے اداروں میں غریب پر بھاری بھرکم بوجھ فیس کا نہ ڈالیں, بلکہ اس کی ترتیب یہ ہے کہ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کریں, اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے بچوں کے, مسلمان بچوں کی, غریب بچوں کی بھرپائی فیس سے کر لیں, تاکہ سب کو تعلیمی مرحلے مل جائیں گے. دیکھو ہمارا بچہ ITA نہیں پڑھتا لیکن ITA کا کام کرتا ہے. انجینئرنگ نہیں پڑھتا, انجینئر والا کام کرتا ہے, کرتا نہیں, ویلڈرز ہے, وہ کام کرتا ہے, ہاں نقشہ بناتا ہے اور پورا سائز ماپتا ہے, اور پوری طرح پڑھے لکھے کو لا کے کھڑو تو وہ 1 گھنٹہ سوچنے کے بعد بھی نہیں بناتا, ان پڑھ بنا دیتا ہے. ارے ہلکی سی پڑھائی پڑھا دو, کامیاب ہو جائے گا. تھوڑی سی زکوٰۃ صرف کر دو, کامیاب ہو جائے گا. اور ایک بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہمارے بچوں کو کہیں کو, یہ بہت بڑی غلط بات ہے. یہ کہ نیچر بھی ہونا ہے. نیچر کے معنی خود کا ہنر بچے کو سکھانا ہے. اگر باپ کا ہنر ازبر نہ ہو بیٹے کو, وہ پسر بیکار ہے, علامہ اقبال نے کہا ہے. باپ کا ہنر بیٹے کو سکھانا ہے. کیا بیپار ہم کر رہے ہیں, کیا کاروبار ہم کر رہے ہیں, کیا دھندا ہمارا ہے, وہ بھی سکھانا ہے. اور دنیا کی دانشگاہوں میں بیچ کر وہاں کے بھی فنون کو حاصل کرنا ہے. اب دونوں ٹیکنیک جمع ہوں گے تو بہت بڑا آدمی عملہ تیار کر سکتا ہے, بہت بڑے آدمی بن سکتے ہیں. مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ, کسی سیاسی جھمیلے میں نہ جاؤ, کسی سیاسی شکاری کے جال میں نہ پڑو. اپنے ایشوز کے لیے پولیٹیکل پارٹی آتی ہیں اور کہاں جو ہے منہ کا بام پھینکتی ہے, تقریری آوازیں پھینکتی ہیں, اور وہاں سے نکلی ہوئی آواز وہاں شمال میں جا کر کام کر رہی ہے. جنوب میں پھینکی ہوئی آواز کہاں کام کر رہی ہے,
شمال میں کام کر رہی ہے، شمال میں پھینکے تو آواز کہاں کام کرتی ہے؟ جنوب میں۔ اب سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں اتنا ہلچل ہو رہا ہے، سب پریشان ہیں، مولوی پریشان، ارے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ پہلے یہ سوچو کہ ہم نے اپنی قوم کا کیسی تربیت یافتہ بیڑا تیار کیا ہے، ہم نے اپنے اداروں میں کیا محنتیں کی ہیں، اپنے لوگوں کو کیسے تیار کیا ہے، اور صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بنایا ہے، بھڑکایا نہیں، بہکایا نہیں، پہلے جو ہے بہترین ہنر اور علم سے نوازا ہے۔ ایک چبوترے پر بٹھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا دیا؟ علم دیا۔ کیا دیا؟ علم دیا، جس کی وجہ سے وہ گورنر بنے، ڈیفینس بنے، ہاں بڑے بڑے ماہر جو ہے جج بنے، اور بڑے بڑی حکومتیں سنبھالنے والے بنے۔ پوری دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ دنیا کہتی ہے اس کے ذریعے ہوا، نہیں، غلط بات ہے، وہ استعمال ہی کم کیے ہیں۔ تاریخ ابن خلیقان کو پڑھو، صحابہ کا ایک بڑا طبقہ جاتا، سامنے فوج تیار رہتی، لیکن فوج کی بجائے وہاں کی رعایا یعنی پیپلز آ کر کہتی پبلک کہ ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سے زیادہ ان کے پاس ہمیں امن ہے، تمہارے سے زیادہ ہماری بچیاں ان کے پاس محفوظ رہیں گی۔ یہ اگر قبضہ بھی کر لیں گے ہمارے شہر کو، ہمارے گھر کے اندر نہیں گھسیں گے، ہمارے دروازے کھڑکیوں کو نہیں دیکھیں گے، ہمارے جان مال عزت آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ہم پرسکون رہیں گے۔ اگر تم جیت بھی جاؤ تو ہمارا گھر برباد، ہماری عورت کی عزت برباد، یہ تمہارے سے نقصان ہوتا ہے۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ جن کے پاس ایمان نہیں تھا۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ جو غیر مسلم بادشاہوں کی رعایا تھی، تو ان کی فوج ہتھیار ڈال دیتی، صحابہ جا کر اسے قبضہ کر لیتے، پھر امن بحال کر دیتے، امن بحال کر دیتے۔ آج بھی یہی معاشرہ ہمارے پاس ہے، یہی ایڈل ہمارے پاس ہے، اسی طرح ہم زندگی گزارنا ہے، زندگی ہماری اس طرح گزرے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کفر کتنا بھی خرچ کرے، اسلام کے خلاف ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو دودھ پانی کی طرح جدا کر کے دکھائیں گے۔ یہ اللہ سے دعا کرنا ہے، جذبات میں نہیں ہونا ہے۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ واقعہ کہتا ہوں، کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ ایک صاحب جو ہے، ایک بستی ہے تمل ناڈو میں، وہاں بڑا غلاٹا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو وہاں کے صدر صاحب آئے، اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں نعرے تکبیر، پورے محلے والے آئے، تمہیں باہر میں اندر کا دروازہ بند کیا، تمہیں باہر نعرے تکبیر اللہ اکبر، تمہیں باہر میں اندر۔ ایسے ہیں لوگ آج، ہمیں کسی پر اعتماد نہیں ہے، اللہ کے اوپر اعتماد ہے۔ ہمیں اپنی فراست سے کام کرنا ہے، اپنی ہوش کے کان کھلے رکھنا ہے، اور اپنی دماغ کے ریہرسل کو باقی رکھنا ہے۔ جذبات کی لے میں نہیں بہنا ہے، سیاسی لے میں نہیں بہنا ہے، سیاسی نہروں میں نہیں ڈوبنا ہے۔ بس چند لوگ ہوں گے، وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے، اپنا الو سیدھا کر رہے ہوں گے، جب وقت آئے تو ان کے ساتھ ایک گوٹا ٹیکنا ہے، نکل جانا، وہ ہمارا حق ہے۔ لیکن اتنا ہی ایسے محبوب ہو گئے کہ خدا کے بعد یہی آدمی ہے، اسی کی پوجا کرتے ہیں بہت سے مسلمان، اسی کے پیچھے، چل لوگ اس کے پاس، چل لوگ اس کے پاس، وہ مندر میں جائے تو وہاں جاتے ہیں، وہ دھیڑ خانے میں جائے تو وہاں جاتے ہیں، وہ کباڑ خانے میں جائے تو وہاں جاتے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا ہم لوگوں کو، اتنا دیوانے توڑیے۔ ارے اس کے بیکار خرچے کی بجائے یہی پیسہ جمع کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، لائر بناؤ، ایجوکیٹڈ بناؤ، اچھی بڑی بڑی پڑھائیاں پڑھاؤ۔ یہ جس کے پاس علم اور ہنر رہتا ہے اور خود کے کارخانے، خود کے کاروبار رہتے ہیں، وہ جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ جھکنے والے سارے اس کے پاس آ کر جھکتے ہیں، اسی سے جو ہے کام کروا لیتے ہیں۔ ہم ایسے بننا ہے۔ اور ہمارے ایک زمانے تک ایسا ماحول ہمارے درمیان رہا ہے، اب 20-25 سال سے ہماری قوم کو کوئی ہیرو نہیں ہے، اس لیے ہم کیا ہو گئے، زیرو ہوتے جا رہے ہیں، فکر مند نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہر طبقہ دو ٹکڑوں میں بیٹھ رہا ہے، ہر طبقہ دو ٹکڑوں میں بیٹھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا نقصان بھاری ہو رہا ہے۔ اللہ کے واسطے ایک ہو جاؤ، ہوش سے کام کرو، فکر سے کام کرو، کہیں بھی دو طبقوں میں نہ بٹو، دو ٹکڑیوں میں نہ بٹو۔
بلکہ اپنے سامنے والا مخالف بھی کہے تو ہم اس کے موافق بن جائیں. موافق بننے کی کوشش کرو تو قوم میں اتحاد ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر بستی والے ایمان لے کر آتے ہیں اور ایمان پر جمے رہتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ مل جل کر رہنا بھی ایک ایمان ہے، اس پر باقی رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برکات کو نازل کرتے ہیں، اپنی رحمتوں کو اتارتے ہیں، اپنے بہتر فیصلوں کو نازل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آئے ہوئے حالات کی سدھار عطا فرمائیں، بگڑے ہوئے حالات کو امن میں بدلے، سارے انسانوں میں محبت عطا فرمائیں، سارے اقوام میں محبت عطا فرمائیں. جو بھائی چارگی اس ملک میں تھی اسے ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے، جو قطع اور توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اسے بھی محبت عطا فرمائیں، اس کے اندر بھی محبت کی الفتیں پیدا فرمائیں. جس نے توڑنے کے لیے بھی کوششیں کی ہیں اللہ اس کے حق میں بہتر فیصلہ کرے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.